یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ، وہ کہیں گے ہائے کاش اطعنا اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہائے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج یہ ہمارا حال نہ ہوتا۔ اردو میں محاورہ ہے بڑا خوبصورت سا، کہتے ہیں پھر پچھتائی کا ہوت جب چڑیاں چگ گی کھیت۔ چڑیاں کھیت چگ گی تو اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، زندگی کے آخری سانس تک ہمارے پاس وقت ہے جی توبہ کا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لیں۔ بس وہ زندگی کی جب آخری سانس آئے گی تو وقت ختم ہو جائے گا۔ اب وہ زندگی کی آخری سانس آنے تک اتنا وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کا گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ 8-9 سال کی عمر، 10-12 سال کی عمر تک تو اس کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے۔ جب وہ عالم شعور میں آتا ہے تو پھر اس کے گناہوں کے لیے قلم چلتا ہے۔ عالم شعور سے لے کر مرتے دم تک انسان کے پاس کتنا وقت ہے؟ اس وقت اس کو خیال نہیں آتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ جنہیں خیال آتا تھا ان کے اطاعت کا عالم ہی کچھ اور تھا، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نئی قمیض پہنی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے والد گرامی نے مجھے بلایا اور فرمایا یہ آستین پکڑ کے کھینچو، جہاں انگلیوں کے پوروں تک پوری ہو جائے اس کے بعد جو زائد ہے اسے چھری لا کے کاٹ دو۔ وہ چھری لے کے آئے اور بازو ماپے تو جو بازو آگے زائد تھے تو فرمانے لگے، والد صاحب سے عرض کرنے لگے کہ چھری سے وہ کاٹے، اور والد صاحب سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان کینچی لا کے ان کو آگے سے برابر کر دوں۔ چھری سے چیز کاٹی جائے، کہیں سے بڑی کہیں سے چھوٹی، ایک عجیب قسم کی ہو جاتی ہے نا، وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو والد صاحب سے کہنے لگے کہ اگر اجازت دیں تو میں کینچی لا کے ان کو برابر کر دوں بازوؤں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بیٹا چھوڑو، میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایسے ہی دیکھا تھا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے وہ قمیض ہمیشہ پہنی اور ایسے ہی پہنی، حتیٰ کہ اتنی بوسیدہ ہوگی کہ اس کے داغے ان کے پاؤں پر گرتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، لیکن ویسے ہی پہنتے رہے، بازو کٹے ہوئے۔ آج ہماری استری بھی ہوتی ہے، لش پش کپڑے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ بھی ہوتا ہے، ہم نے ظاہری ٹیپ ٹاپ تو کر لی مگر باطن ہمارا ٹیپ ٹاپ سے خالی ہے۔ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں ایک درخت پڑتا ہے، تو اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے اونٹنی پہ یا گھوڑے پہ اپنے چکر کاٹ رہے ہیں درخت کی شاخ کے نیچے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا مقصد ہے یہاں پہ چکر کیوں کاٹ رہے ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہاں ایسے کرتے دیکھا ہے، بس اللہ کے نبی نے کیا ہے تو پھر سوچنا کیا، بات ختم ہوگی بھائی۔ ہم سوچتے رہتے نہیں جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے، جب اللہ کے نبی نے کر دیا بس بات ختم ہوگی، اب وہاں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ نے فرمایا تھا نا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اگر کچھ مقام اور مرتبہ انسان کو چاہیے تو آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی عقلیں قربان کر ڈالیں جی۔ یہی اصل اطاعت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے انسان اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، عقل قربان کر دے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ بات سمجھ نہ آنے سے مراد حکمت اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ بسا اوقات انسان حکمتیں ڈھونڈتا رہتا نا، اس میں کیا بات ہوگی، اس میں کیا ہوگا، ایسا کیوں ہوگا، ویسا کیوں ہوگا، یوں کیوں کیا گیا، تو کیوں کیا گیا۔ بھائی ان چکروں میں بندہ پڑے ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا حکمت ہے ہر کام میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں ایک خاتون نے عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جب ایسے ایام ہوتے ہیں جن میں ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو وہ تو نماز نہیں پڑھتے تو اس کے بعد اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن ایسے دنوں میں جب ہم روزے نہیں رکھتے تو اس کے بعد روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ روزوں کی قضا ہے مگر نماز کی قضا اس میں نہیں ہے، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں آقا علیہ السلام نے ایسے ہی حکم دیا ہے، اس میں ایسا کیوں کرنا ہے، اس میں کیوں، مطلب یہ تھا حکمتیں مت ڈھونڈو، اللہ کے نبی نے جو حکم دے دیا اس پر عمل کرو، بس بات ختم، اس سے آگے مت بڑھو۔ اب پچھتا رہے ہیں کب؟ جب جہنم کی آگ میں چلے گئے، پہنچ گئے، اب یاد آیا کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو دنیا میں ہی بندہ کر کے چلا جائے نا جی۔
لیکن چونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے نہیں ہیں تو کیسے پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نجات ہے؟ رب نے فرمایا نا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے کامیابی پائی، چھوٹی سی نہیں، فرمایا فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی پائی۔ سبحان اللہ۔